بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اتحادی حکومت کے آخری 3 ہفتے باقی ہیں۔ تیزی کے ساتھ مختلف افتتاحی تقریبیں ہو رہی ہیں تاکہ یہ تاثر قائم کیا جائے کہ ہم نے بڑا کام کر دیا اور اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور باقی جماعتیں آپس کے اندر بھی ان کی لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ چونکہ عوام کے اندر جانا ہے اور یہ ڈرامے بازی ہے یا کہانی کچھ اور ہے، اور زرداری اس وقت کس طرح زمان پارک کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ تحریک انصاف سے اتحاد ہو جائے اور نون لیگ کے خلاف مل کر لڑا جائے، یہ ایک بڑی خبر ہے۔ اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس وقت سارے معاملات کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے، پرویز خٹک نے کیا عام بیان دیا ہے، اور جہانگیر ترین اور جو ان کے کچھ مشیر بنے ہوئے تھے ان کے حوالے سے کیا فیصلہ کیا گیا ہے، نگران حکومت کس طرح کی ہوگی، اس پر بھی بات کریں گے۔ جمشید چیمہ نے دل دہلا دینے والا ایک انکشاف کیا ہے، اور یہ اوورال اس وقت بڑا ظلم ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور قصور کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر کچھ تنازع تھا اور پولیس وہاں پر گئی ہے، لیکن ان کے ساتھ لوگوں نے بڑا برا سلوک کیا ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ قصور کے اندر جو ہے وہ 2 پارٹیز کا آپس کے اندر تنازع تھا اور پولیس وہاں جو ہے وہ گرفتاریوں کے لیے گئی ہے، ویڈیو موجود ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ پولیس والوں پر عوام ٹوٹ پڑی، ان کو مارا پیٹا، گاڑی بگانی پڑی اور یہ حالات ہوئے۔ اب یہ تو ہے ایک واقعہ، اب اس واقعے کی مزید تفصیلات بھی ہوں گی، مجھے اس سے زیادہ کنسرن نہیں ہے، ظاہر ہے کسی کے ساتھ بھی ناجائز نہیں کرنا چاہیے، لیکن سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پنجاب پولیس ہو یا باقی جو ہماری پولیس فورس اور ادارے ہیں، ان کی عوام کے اندر عزت کا جنازہ نکل چکا ہے، عوام کے اندر وہ نفرت کی علامت بن چکے ہیں۔ اب یہ ویڈیو سوشل میڈیا کے جس پلیٹ فارم پر بھی، فیس بک ہو، ٹویٹر ہو یا دیگر پلیٹ فارمز ہوں، جہاں بھی یہ شیئر ہوئی ہے، کسی نے بھی پولیس کے لیے دعائے خیر نہیں کی۔ یہ سب سے بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ یعنی جو کمنٹ آئے، جو لوگوں نے رد عمل کا اظہار کیا، اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ زبردست اور زیادہ مارے ان کو۔ اب یہ کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ نہیں چاہے گا کہ اداروں پر اس طرح عوام حملہ آور ہو، لیکن دوسری طرف جب عوام پر اداروں کے اندر پولیس فورس اور باقی وردیوں کے اندر ملبوس اور کچھ سول وردی میں اداروں کو استعمال کر کے جب لوگوں کی چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کریں گے تو پھر ہمدردیاں تو نہیں ملیں گی۔ تو یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ لوگوں نے جو فیڈ بیک دیا ہے، لوگوں نے اس عمل کو اپریشیٹ کیا ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ شرم کا مقام ہے۔ جس سطح تک گرے ہوئے ہیں ان کو ابھی بھی ہوش کے ناخن جو ہے وہ لینے چاہیے۔ اب دوسری طرف جو ہے ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آپ اندازہ کریں اس وقت جو تحریک انصاف کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، ان کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا۔ اب یہ جمشید اقبال چیمہ ہے، یہ بہت بڑے بزنس مین ہیں، اور یہ ان کی جو اہلیہ ہیں مسرت جمشید چیمہ، یقیناً یہ نائس پرسنالٹیز ہیں۔ کچھ ایسے تحریک انصاف کے اندر چہرے تھے جن کو کم از کم میں بہت جو ہے وہ ان کی عزت کرتا تھا، خاص طور پر جو جمشید چیمہ صاحب ہیں، ان کی زراعت پر بڑی مہارت ہے، بڑی ورکنگ ہے، اور اس طرح کے لوگوں کو زراعت کی منسٹری ان کی ہونی چاہیے، اور یہ ایک ماہر ہے۔ لیکن کیا ہوا، ان کے بچے ہیں، خاندان ہے، ان کو تنگ کیا گیا، انہیں بھی پریس کانفرنس کرنی پڑی اور روتے ہوئے انہیں وہ تحریک انصاف کو چھوڑنا پڑا۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی یا نون لیگ یا کوئی جماعت جوائن نہیں کی، تو ابھی بھی نہیں چھوڑا جا رہا۔ لیکن اصل جو ظلم ہے وہ یہ ہے جس پر اس وقت تمام پاکستان کے صحافی اور طبقہ ملامتیہ مکمل طور پر، وہ سیاست میں ہوں، صحافت میں ہوں، وکالت میں ہوں، یا سول سوسائٹی، یا وہ 35 آنٹیوں کا عورت مارچ کا ٹولہ، وہ مکمل طور پر انسانی حقوق کی پامالیوں پر خاموش ہیں کہ بھئی آپ نے ایک بندے کے اوپر اگر مقدمہ ہے تو اس کے خلاف کارروائی کریں، لیکن اس کا جو پیٹرول پمپ ہے یا اس کا کوئی اور کاروبار ہے، کوئی فیکٹری ہے، اس کی کوئی زراعت ہے، کوئی شاپ ہے، تو اس کو بند کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ وہاں پہ تو جو سینکڑوں لوگ ہیں ان کا روزگار وابستہ ہے۔ تو اب یہ اس طرح عوام دشمن ٹولہ اس وقت پاکستان پر مسلط ہے۔ اب یہ بڑا ان کا ورکنگ ہے۔ جمشید اقبال چیمہ صاحب جو ہے وہ ٹویٹ کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ہماری فیکٹریوں سے لے کر ڈیری فارمز تک
पंजाब पुलिस मुसलसल हरासा करने में मसरूफ है। डेयरी फार्म में बेजबान जानवर होते हैं और उनकी खुराक का बंदोबस्त करने वाले मुलाजमीन तक को भी डरा धमका कर भागने पर मजबूर किया जा रहा है। पाकिस्तान के कामयाब तरीन बिजनेसमैन होने के बावजूद आज हम और हमारे बच्चे बेघर हैं, क्योंकि जिन्होंने हमारी हिफाजत करनी थी वो हमारे घरों में वीगो डाले और लैंड क्रूजर से लेकर हमारे डेयरी फार्म का दूध तक चोरी करने में मसरूफ है। अब ये चोर हैं, यानी ये एक बड़ा इल्जाम लग रहा है, डेयरी फार्म का दूध तक चोरी करने में मसरूफ है। पाकिस्तान को मुहिब वतन शहरियों के लिए इतना तंग न करे कि आवाम का इस अजीम मुल्क से भरोसा उठ जाए। हमारे घरों पर मुसलसल छापे मारे जा रहे हैं, हमारे बच्चे दरबदर हैं, हमारे घरों पर पुलिस डेरे डाल के बैठी है, हमारे पार्टनर्स जिनका सियासत से भी कोई ताल्लुक नहीं है उनके बच्चे भी उठा लिए गए। और हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि इमरान खान के खिलाफ झूठे बयानात दिए जाएं। हमारा हुक्मरानों को जवाब यह है कि ना तो तुम खुदा हो ना खुदा के भेजे उतार हो, तुम्हारे अहकामात की पाबंदी वाजिब है। ये बड़ा एक बाज़मीर सियासतदान है जमशेद इकबाल चीमा और इनकी एहलिया मुसर्रत जमशेद चीमा। लेकिन आप देखिए किस तरह जुल्म किया जा रहा है, किस तरह जो वर्कर्स हैं उनको हरासा किया जा रहा है। इसी तरह बाकी जितने भी लोग हैं उनको जो है वो बाकी रोजगार तबाह कर रहे हैं, गरीब लोगों का रोजगार आप दे नहीं रहे, महंगाई दे रहे हैं, खुदकुशियां लोग कर रहे हैं, और इसके बावजूद आपको कोई शर्म या नहीं है। ये असल वो मामला है जिसकी तरफ उठने की जरूरत है। परवेज खटक के हवाले से एक बयान आया और उनसे मंसूब कि उन्होंने कहा कि इमरान खान मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनका बेटे का गुज़श्ता रोज स्टेटमेंट जारी हुई है और खुद परवेज खटक साहब का स्टेटमेंट आ गया है कि उन्होंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया, ये गलत तरीके से किया गया है, जब वो चाहेंगे खुद बात कर लेंगे। और दूसरा जो है उनके बेटे ने भी कहा कि ये मेरे वालिद से मंसूब बिल्कुल गलत बयानी है, हमारा तहरीक इंसाफ के साथ अच्छा वक्त गुजरा है, इस तरह की बात जो है मेरे वालिद ने नहीं की। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये फेक न्यूज टीवी चैनल्स क्यों चला रहे हैं। हम न्यूज ने ये खबर दी और उसके बाद ये सारा फड्डा शुरू हुआ। जहांगीर तरीन की जो पार्टी है वो मुकम्मल तौर पर पसपा हो गई है। दो उनके मुशीर थे लंगड़ियाल और दूसरा जो है वो ओन चौधरी, उनके इस्तीफे की खबर आई, लेकिन इसकी अब तरदीद कर दी गई है कि वो इस्तीफे नहीं देंगे, चूंकि आगे जो है वो एंड तक रहेंगे जब तक हुकूमत है। तो ये भी एक हुकूमती टोला है, कोई बयानियां इनके पास भी नहीं है, तो ये भी मुकम्मल तौर पर हो गए फलाप। अब अगला जो मामला है वो है निगरान हुकूमत का। निगरान हुकूमत का ये तो पता चल गया कि सबको अपना अपना हिस्सा मिला है। फजल रहमान को निगरान हुकूमत मिली केपीके की, वहां उन्होंने ज्यादा बंदे बना लिए, लिहाजा गवर्नर ने पूरे मामलात जो है वो हाईजैक कर लिए हैं। तो वफाक के अंदर जो निगरान हुकूमत होगी वो सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए नहीं होगी, बल्कि मोहसन नकवी टाइप जो टाउट आदमी होगा, इस तरह का बंदा लाया जाएगा जो आइन कानून जमहूरियत को कुछ ना समझता हो, बल्कि जो उसको हुक्म मिले उसके मुताबिक चला जाए। अब तक पीपल्स पार्टी, नून लीग, इत्तेहादी हुकूमतों को कोई पता नहीं है, जैसे बाकियों को नहीं पता कि तहरीक इंसाफ के साथ क्या होगा, उनको भी कोई पता नहीं है कि ये हुकूमत जो है वो इलेक्शन वक्त पर निगरान करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। चूंकि ये बड़ा एक आम मामला है जो इस वक्त इनके अंदर भी एक बड़ी परेशानी है। फिर आपस के अंदर वजारत उज़्मा की लड़ाई भी है, यानी पंजाब के अंदर नून लीग ने इत्तेहाद करने से इनकार कर दिया है, सीट एडजस्टमेंट से भी इनकार कर दिया है। 2, 4, 5 सीटों पर हो सकता है, 5 सीटों पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और बाकियों के साथ, तो लिहाजा वो हो गई है झंडी और मामलात हो गए क्लोज। अब जो है वो ये भी पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने समझाया है जरदारी साहब और बाकियों को कि भाई हमारी सारी जिंदगी की जो सियासत है वो है एंटी नून लीग, लिहाजा जब तक पंजाब के अंदर नून लीग की मुखालफत का ड्रामा नहीं करेंगे हमें वोट नहीं पड़ना, हमने जो 2-4 सीटें लेनी है वो भी नहीं ले सकेंगे। लिहाजा इन हालात के मुताबिक कुछ ना कुछ अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। यही वजह है गुज़श्ता रोज जो है वो खुर्शीद शाह की एक स्टेटमेंट आई। खुर्शीद शाह कहते हैं कि इमरान खान की अगर मैं निकल जाए और वो जरदारी साहब से मिल लें तो ये पाबंदियां भी खत्म हो जाएंगी और एक अच्छा मामलात चल सकते हैं, मुल्क की फिजा बेहतर हो सकती है। अब जो जरदारी गैंग है या जो आप पीपल्स पार्टी का नाम दे लें इसको, लेकिन वो ये समझता है और उनको ये बताया गया है कि जो इस वक्त मकबूलियत इमरान खान की है, तहरीक इंसाफ की है, अगर हम थोड़ा सा टर्न कर लें, यानी नून लीग को वो पंजाबी में कहते हैं गाड़ी उगाड़ी हो जाए, और पीटीआई हमारे साथ अगर इत्तेहाद कर ले और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी ना लगे तो ये हमारे फायदे के अंदर चीज होगी और इस पर जो है वो हमें मनाना है। अब एक तरफ
طاقتور حلقے اور حکومت وہ عمران خان کو گرفتاریوں کے لیے ڈرا بھی رہی ہے. ایک طرف کارکنوں کے گھروں کو چھاپے مارے جا رہے ہیں اور اب چھاپے سے زیادہ ہراساں کیا جا رہا ہے. یعنی گلی محلے کے اندر جا کے پوچھا جاتا ہے بھئی فلانا بندہ جو ہے وہ کدھر ملے گا، تاکہ سوسائٹی کے اندر جو ہے اوورال وہ ایک خوف و اعراض کی فضا پھیلے. تو ایک اوورال خوف و اعراض پھیلایا گیا ہے. تو زرداری صاحب نے گزشتہ روز جو خورشید شاہ نے اسٹیٹمنٹ دی وہ اسی تناظر میں دی کہ کسی طریقے سے تحریک انصاف کے ساتھ ان کا اتحاد ہو جائے. اور یہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ باقاعدہ زمان پارک سے کچھ لوگ رابطہ کر رہے ہیں، کچھ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو کنوے کیا جا رہا ہے کہ بھئی ہم آپ کو بچا سکتے ہیں، ہم تحریک انصاف کو پابندی سے بھی جو ہے وہ بچا سکتے ہیں، اور یہ تھوڑی سی تو نرمی خان صاحب کو کرنی چاہیے. اب یہی بات ندیم افضل چند جو ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ کی ہے، اور وہ بھی انہوں کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہو سکتا ہے تحریک انصاف سے ہمارا اتحاد خارج از امکان نہیں ہے. چونکہ پنجاب کے اندر اس وقت جو بڑی خوشامد درآمد کرتے رہے قمر زمان کائرہ نون لیگ کے جتنا وہ کر سکتے تھے بیچارے نے کی ہے، لیکن ان کے ندیم افضل چند، قمر زمان کائرہ اور جو یوسف رضا گیلانی ہیں یہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اگر نون لیگ ان کے مقابل بندہ کھڑا کرے. تو اب ان حالات میں قمر زمان کائرہ کی تمام خوشامد وہ ضائع ہو گئی ہے، ان کی جیتنے کی پوزیشن ویسے نہیں ہے. ندیم افضل چند بیرا بلوال کا ان کا حلقہ ہے، منڈی بہاؤالدین سے بنیادی ان کا تعلق ہے، تو وہاں پر بھی اب ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے، سوائے اس کے کہ وہ کوئی سینیٹر شپ لے لیں یا کوئی اس طرح کا جو ہے وہ سیٹ لے لیں. ان حالات میں جو پیپلز پارٹی کی پنجاب کی لیڈرشپ ہے انہوں نے یہ میسج کنوے کی ہے کہ کسی طریقے سے بھی تحریک انصاف کو، عمران خان کو منایا جائے، ان کے ساتھ ہماری کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے تو ہم چند سیٹیں نکالنے کی پوزیشن میں ہیں، نون لیگ کی مخالفت شروع کر دیں گے، اور اس طرح ایک پورا جو ہے وہ ماحول بدلے گا. آج آصف زرداری لاہور پہنچ رہے ہیں، جہانگیر ترین کے بھائی کی جو ہے وہ وفات پر وہ تعزیت بھی کرنے جائیں گے، اور اس کے حوالے سے بھی کچھ خفیہ جو ہے وہ رابطوں کی کوشش ہے، لیکن عمران خان جو ہے اس پر ماننے کے لیے اب تک تیار نہیں ہے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.